سب سے بڑی خبر اس وقت پاکستان اور ہندوستان، جنوبی ایشیا، بلکہ عالمی منظرنامے پر بھی دنیا میں ہر کوئی اس بات میں پریشان ہے کہ یہ ہندوستان پاکستان کی نئی جو کانفلکٹ ہے یہ کہاں پر جائے گا اور کس سٹیج پر جا کر یہ ایک نیا جنگ چھڑنے کا باعث نہ بن جائے۔ کل ہندوستان نے بہت سارے فیصلوں کا اعلان کیا، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا، ویزاز کینسل کر دیے، اور بھی بہت سارے اقدامات اٹھائے، اور آج پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بہت سارے اقدامات اسی طرح کے اٹھائے ہیں، جہاں پہ ایئر سپیس کو بھی انڈین فلائٹس کے لیے بند کیا گیا ہے، وہی ویزا اور ہائی کمیشن میں لوگوں کی تعداد کو کم کر دیا گیا۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شملہ معاہدہ جو ہے اس کے اوپر بھی اس کو بھی سسپینڈ کر دیا جائے، جو کہ ایل او سی کو ریکگنائز کرتا ہے۔ تو آج اسی موضوع کے اوپر اور اسی خطرے کے پیش نظر جو ہے میں نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عائشہ صادقہ کو۔ آپ سب جانتے ہیں ان کو، کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، جو ان معاملات پر لکھتی بھی ہیں اور ریسرچ بھی کرتی ہیں۔ تو ڈاکٹر عائشہ ویلکم بیک۔ اور صورتحال بڑی سنگین ہے اور انفارچونیٹلی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کدھر کو جائے گا معاملہ اور کہاں پر جا کے یہ ٹھہرے گا۔ لیکن میں آپ سے یہ اس وقت سیدھا سوال یہ کروں گا، کتنی اس وقت تھریٹ لیول ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا؟ رضا، بلانے کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، دو نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہیں، تو ظاہر ہے جب گفتگو میں تلخی آئے اس قسم کی تو خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن براڈلی میں آپ کو بتاؤں، موٹی موٹی بات وہ یہ کہ جب تک دونوں ملک بک بک کرتے رہیں گے نا تو میرے خیال میں جنگ کا خطرہ کم ہے، ٹھیک کیونکہ دونوں کا اس میں فائدہ نہیں ہے، نہ پاکستان کا نہ ہندوستان کا۔ پاکستان کی اکانومی ویسے ہی بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ انڈین اکانومی اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ پھر یہ کہ دونوں کی کیپیسٹی کتنی ہے، کہ نیوز لانڈری میں ہماری اچھی دوست بھی ہیں اور بڑی نامی گرامی انڈین جرنلسٹ بھی ہیں، نروپما سبرامنیم، ان نے تو اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ہندوستان اسرائیل نہیں ہے اور پاکستان غزہ نہیں ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ، ایک چیز پکی ہے کہ ایک تو پیس جو ہے وہ تو بالکل ہی اب بیک سیٹ پہ چلا گیا ہے، کہ اگلے جب تک کوئی سبسٹینشل جسے کہتے ہیں نا کوئی ڈفرنس یا چینج ان پالیسی نہیں ہوگا دونوں سائیڈوں سے، تو پیس تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ پیس تو بڑھ گیا، بالکل اس کی شیر افضل مرمت نے کہا شیر تھا، افضل مرمت نے بالکل ایسے کہا۔ جو ہے وہ بڑھ گیا جی۔ پیس تو تو عائشہ دوسرا یہ ہے کہ جو خطہ ہے، خطے میں بھی جو ہے نا ایک بے چینی اور بدامنی جو ہے وہ پھیلے گی۔ پاکستان کچھ ممالک کو اپنی طرف گھسیٹے گا، ہندوستان اپنی طرف گھسیٹے گا، یہ ہے۔ آپ نے ذکر کیا جن چیزوں کا، اس میں دو تین کا میں ذکر کرتی چلوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے تمام تھرڈ کنٹری سے بھی انڈیا سے ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی بند ہے، اور جو تیسرے ممالک سے ہوتی تھی ٹرانزٹ ٹریڈ اس پہ وہ نہیں ہوگی۔ دوسرا آپ نے اشارہ کیا جی شملہ معاہدہ، تو شملہ معاہدہ جو ہے اس کے تحت بنا تھا، لائن آف کنٹرول اسٹیبلش ہوا تھا جی۔ اب لائن آف کنٹرول ایک سیپریٹ ڈاکیومنٹ ہے، جو کہ شملہ معاہدے کے اندر جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں لائن آف کنٹرول کا ذکر نہیں ہے۔ ایک سیپریٹ ایگریمنٹ تھا جو کہ شملہ کے انڈر تھا، جس کے تحت لائن آف کنٹرول اسٹیبلش ہوئی تھی۔ اب لائن آف کنٹرول اس کا ذکر نہیں کیا پاکستان نے، اور یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہاں تک گئے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کیونکہ لائن آف کنٹرول ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جا سکتے ہیں ادھر، وہ بھی آ سکتے ہیں۔
اور انڈین فوج جو ہے سوائے ایک راجوڑی سیکٹر کے علاوہ باقی جگہوں پہ بہتر پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. تیسری کوئکلی بات یہ کہوں گی کہ آپ جو دیکھیں جو پاکستان نے کہا ہے کہ جی سارے فارغ کوئی انڈین جو ویزے تھے ساک کے انڈر جو ویزے تھے سب کینسل کر دیے ماں سوائے سکھوں کے. جی ان کا تو ہاں سکھوں کرتار کے اور انڈیا نے بھی جو کیا ہے وہ اس میں انہوں نے اٹاری تو بند کیا ہے لیکن کرتارپور کا ذکر نہ انہوں نہیں نے کیا ہے نہ ہم نے کیا ہے. ایک بالکل فائنل چیز کہتی چلوں کہ بات یہ ہے کہ جس طرح جب ہمارے ہاں جعفر ایکسپریس کا ہوا تو غم غصے یہ وہ ریئیکشن کی بات ہو رہی تھی تو ادھر بھی مطلب کہ مودی سعودی عربیہ میں تھے اپنا موخر کر کے واپس آئے دورہ اور پریشر اتنا تھا ان پہ کہ ظاہر ہے اتنا تو وہ کرتے ہی. جہاں تک سنتاس معاہدے کا معاملہ ہے وہ ابینس میں ہے. پانی ڈائیورٹ کرنا ایک دن میں یہ نالا نہیں ہے جس کو آپ ایک دن میں ڈکا لگا کے ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کا بند کر دے. اس میں بھی اگر کوئی آپ ڈیم شیم بناتے ہیں تو اس میں بھی کوئی آپ 15-20 سال کی بات زیادہ کر رہے ہیں. بالکل زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. تو اور اس میں یہ ہے کہ خود ہندوستان کا پانی چائنا سے بھی پاکستان آتا ہے ہندوستان کا پانی پھر بنگلہ دیش ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سو یہ باقی ساری چیزیں تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک یہ حکومتیں غصہ کرتی رہیں غصے کا لفظی اظہار کرتی رہیں بک بک کرتی رہیں تو ٹھیک ہے. بالکل اچھا لیکن اس کے بعد آگے کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں کوئی جنگ ہوتی ہے. ایک جو چیز ہے جس کا ظاہر خطرہ ہے کہ یہ پراکسی وار جو ہے وہ وہ انہوں نے وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی. جی بالکل آج ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہمارے سیویلینز پہ حملہ کریں گے تو پھر ہم آگے سے جواب دیں گے. آج پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ بھی ہوئی عائشہ وہاں بھی بہت زیادہ لمبا چوڑا اعلامیہ آیا ہے. میں اس کا مختصر بات انہوں نے یہی کہی کہ جی ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم آپ کی جو کیا کہتے ہیں زیادتی یا جنگی جو جنون ہے اس کے لیے تیار ہے. بہرحال ریٹرک ہے جیسے آپ نے کہا شور مچاتے رہے دونوں ریاستیں. ذرا اب آ جاتے ہیں مزید ایک اور جو اس کے اوپر وہ آپ نے کہا کہ وار کا ایسکیلیشن ہو سکتی ہے لیکن اتنا بڑا بھی فی الحال خطرہ نہیں ہے. مگر یہ بتائیے شملہ اگریمنٹ جو اگر سسپینڈ ہوتا ہے یا اس کو نہیں مانتے تو پھر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوگی؟ ہمارے کچھ ویورز بھی پوچھ رہے ہیں. ایل او سی کا کیا بارڈر ہے نا ایل او سی اس سے جی طے جی تو وہی میں نے عرض کی جی پہلے بھی جواب دیا جلدی میں کہ لائن آف کنٹرول ایک اور شملہ ایگریمنٹ کے اندر ایل او سی کا ذکر نہیں